بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرا موضوع ہے مجلس العلماء، علماء کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا مشترکہ پلیٹ فارم۔ اصلاً مجلس العلماء جماعت کا قائم کردہ ایک ادارہ ہے۔ اس کا میں مختصر الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے تعارف کراؤں گا۔ دین میں اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے، یہ سب باتیں آ چکی ہیں آپ کے سامنے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اسلام کا جو کچھ شعور حاصل ہے وہ دوسروں تک وہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ علماء کا فرض ڈبل ہے۔ قرآن کریم میں امہات المومنین سے کہا گیا ہے لستن کاحد من النساء، تمہاری حیثیت عام عورتوں کی سی نہیں ہے، تم ان سے بالا تر ہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا ہے اگر تم گناہ کرو گی تو تم کو ڈبل اس کی سزا دی جائے گی۔ گویا کہ جس کو زیادہ اعزاز ہے اگر وہ اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کرے گا تو اس کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ اگر وہ کام کرے گا تو اس کو ڈبل اعزاز دیا جائے گا، ڈبل اس کو دوگنا اجر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اس کام میں کوتاہی کرے گا تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ سماج میں علماء کا کام فائر بریگیڈر کی طرح کا ہے۔ کسی جگہ آگ لگی ہو، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہر شخص دوڑ پڑتا ہے، بالٹی لے کے، ٹب لے کے، جگ لے کے، مگ لے کے، تولیہ لے کے، کمبل لے کے، ہر شخص دوڑ پڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح آگ بجھے، لیکن سب سے اہم کردار فائر بریگیڈ کا ہوتا ہے۔ اس کے پاس افراد ہوتے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اس کے پاس اوزار اسلحے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس ٹریننگ بھی ہوتی ہے آگ بجھانے کی، اس لیے وہ بہتر طریقے سے جلد از جلد آگ بجھانے پر قابو پا لیتا ہے۔ اسی لیے سماج کی اصلاح، سماج میں جو مفاسد ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے علماء کا کردار بڑھ کر ہے۔ ان کو اپنی ذمہ داریاں پہچاننی ہیں، اگر وہ کوتاہی کریں گے تو وہ پکڑے جائیں گے۔ اجتماعیت سے کام کرنے کے دو فائدے، ایک منفی، دوسرا مثبت۔ مثبت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی صلاحیتیں محدود ہیں، ہر شخص کے اوقات محدود ہیں، ہر شخص کی جیب تنگ ہے، تو ہر شخص کام نہیں کر سکتا ہے وسیع پیمانے پر۔ اگر کچھ لوگ مل جل کر کام کریں تو وہ زیادہ لمبے دائرے میں اس کو کر سکتے ہیں، زیادہ وہ منظم طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ جب کئی افراد اکٹھے ہوں گے تو ان کے دماغ بھی کئی اکٹھے ہوں گے اور کئی ہاتھ اکٹھے ہوں گے، طرح طرح کے مشورے آئیں گے، تجاویز آئیں گی، عمل کرنے کی صورتیں آئیں گی، اور ان پر عمل کرنے کے لیے افراد بھی پائے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی طاقت کا احساس ہوگا۔ ایک اچھی سے اچھی بات، قیمتی سے قیمتی بات ایک آدمی کہے اس کی بات کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اور اگر ایک گروپ وہ بات کہے تو اس کی بات کا وزن ہوتا ہے، اس کو محسوس کیا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی آسانی سے اس کی مخالفت نہیں کر پاتے۔ اس کی موٹی سی مثال ابھی ہم نے حال میں دیکھی ہے، کسانوں کا احتجاج۔ 1 سال کی مدت میں انہوں نے مل جل کر 40-45 ان کی انجمنیں تھیں، ان انجمنوں نے ایک بڑا اتحاد اپنا قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی ایسی بات کو منوا لیا جس کے ماننے کے آثار نہیں تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ اجتماعیت کے غیر معمولی فائدے ہیں۔ اس اہمیت کی وجہ سے جماعت اسلامی نے اپنے تمام کاموں کو، خود ایک جماعت اسلامی ایک اجتماعیت ہے، لیکن جماعت نے اپنے تمام جن محاذوں میں جماعت کام کرتی ہے، ہر محاذ میں اس نے ایک گروپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آئیٹا کا تعارف آیا، پورے ملک میں جتنے اساتذہ ہیں ان کا ایک گروپ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کے میں کچھ گروپس کے صرف نام لے دیتا ہوں آپ کو۔ بزم اطفال، چھوٹے چھوٹے بچے جو 3 سال سے 4 سال کے 5 سال کے ہوں، ان بچوں کے لیے بھی جماعت نے خاکہ پیش کیا ہے کہ
کہ ہر مقامی جماعت میں ہر شہر میں بچوں کو جمع کر کے ان کی دینی اخلاقی تربیت کھیل کھیل میں ان کو دین سکھانے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک پرچہ بھیجا تھا کہ GIO کیا ہے۔ میں عرض کر دوں، SIO جماعت کے زیر انتظام طلبہ کی ایک تنظیم ہے، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا۔ اس کا مستقل نظم ہے اور وہ جماعت کے سرپرستی میں پورے ملک میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح کا ادارہ GIO گرلس، یہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، یہ اسلامک آرگنائزیشن، یہ مسلم طالبات اور لڑکیوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے۔ اس کا بالکل الگ نظم ہے جو SIO سے بالکل الگ ہے۔ شعبہ خواتین جماعت نے مرتب کیا ہے۔ اسلامی معاشرے کے تمام میدانوں میں شعبہ خواتین منظم ہے۔ مرکز کی سطح پر 2 سیکریٹریز کو رکھا گیا ہے۔ ہر حلقے میں ہر مقامی جماعت میں اس کو منظم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پورے ملک میں جو تعلیمی ادارے جماعت کی سرپرستی میں ہیں ان کا ایک فیڈریشن قائم کیا گیا ہے، فیڈریشن آف مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن FMEI۔ میڈیکل ڈاکٹروں کو بھی منظم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوسائٹی بنائی گئی MSS میڈیکل سوشل سروس۔ پورے ملک میں جو ڈاکٹر جو ہم سے ایسوسیٹ ہیں ان کا ایک الگ فورم بنایا گیا ہے۔ SBF سوسائٹی فار برائٹ فیوچر۔ جو قدرتی آفات آتی ہیں، زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، یا جو فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں، ان سب میں یہ جو SBF کا جو گروپ ہے اس کی ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور ریلیف کا کام منظم انداز میں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رفاح چیمبر آف کامرس مسلمانوں کو معاشی میدان میں ترقی دینے کے لیے، ان کو روزگار فراہم کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور اسی کا ایک معاون ادارہ ہے انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ سیل EDC۔ چھوٹے چھوٹے روزگار فراہم کیے جائیں عورتوں کو، مردوں کو، اور اس طرح ان کا جو انتہائی غریب لوگ ہیں ان کو کچھ معاشی میدان میں ان کو ترقی دی جائے۔ CSR سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ، یونیورسٹیوں میں تحقیقی موضوعات دیے جائیں، کام کرنے کا سلیقہ بتایا جائے، جو سے اسکالرس ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کے درمیان یہ ادارہ کام کرتا ہے۔ APCR ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس، جو ملک میں مختلف نوجوانوں کو جھوٹے الزامات میں گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے مقدمات ہوتے ہیں، ان کی پیروی اور ان کے اہل خانہ کی کفالت کرنے کا نظم یہ ادارہ کرتا ہے۔ دھارمک مورچہ، مختلف مذاہب کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کا بھی ایک فورم بنایا گیا ہے، ان کے ذریعے یہ ملک میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کی اس کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے۔ سد بھاونا منچ، مختلف مذاہب کے مذہبی شخصیات سے ہٹ کے جو لوگ سماجی میدان میں آگے ہیں ان کا بھی یہ ایک فورم بنایا گیا ہے۔ اسی طرح MPJ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس، یہ جو سیاسی لوگ ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں ان کا ایک گروپ بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سماج کے مختلف طبقات کو جماعت نے آرگنائز کرنے کی، منظم کرنے کی، ان کا نظم قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تمام لوگ آزادانہ طور سے جماعت صرف رہنمائی کرتی ہے، ہنٹ دیتی ہے، ورنہ یہ ہر گروپ آزادانہ طور سے اپنے ذمہ داروں کا انتخاب کرتا ہے اور ایکٹیویٹی انجام دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک یہ فورم ہے جو جماعت نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا نام ہے مجلس العلماء۔ علماء کو منظم کیا جائے، ان کا مل جل کے ان کو اصلاح معاشرہ کے کاموں کی طرف مائل کیا جائے۔ مجلس العلماء کا نظم جماعت نے مرکزی سطح پر نہیں رکھا ہے، جماعت نے اس کو ریاستی سطح پر رکھا ہے۔ ہر اسٹیٹ کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنے طور پر مجلس العلماء کو وہ منظم کرے۔ چنانچہ ہر ریاست نے اپنے الگ الگ نام سے اس کے فورم قائم کیے ہیں، مجلس العلماء، تنظیم العلماء، اتحاد العلماء، علماء فورم، مجلس العلماء تحریک اسلامی، وفاق العلماء۔ حتیٰ کہ بعض ریاستوں میں جو دینی مدارس کی جو فارغ خواتین ہیں ان کا بھی فورم مجلس العالمات کے نام سے قائم ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مجلس العلماء کو جماعت کے نظم سے آزاد رکھا گیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جماعت کے ارکان علماء ہی شامل ہوں،
کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے جو عہدے ہوں جماعت کے ذمہ داروں ہی کے پاس رہیں، اس کو آزاد رکھا گیا ہے۔ جماعت صرف سرپرستی اپنی رکھتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور مجلس العلماء کے مصارف میں کسی حد تک تعاون کرتی ہے۔ جو مجلس العلماء کی جو تشکیل ہو جاتی ہے وہ لوگ آپس میں بھی کچھ چندہ کرتے ہیں، اور جو مختلف پروگراموں کے انعقاد میں جو پیسے کم پڑتے ہیں تو جماعت کی ریاستی اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ سرگرمیاں مجلس العلماء کی کیا ہیں اب تک ان کا میں چند کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ تجوید و تصحیح تلاوت کی کلاسز منعقد کی جاتی ہیں، آف لائن بھی آن لائن بھی۔ دروس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس شہر میں مجلس العلماء قائم ہے اس کی مسجدوں میں دروس قرآن کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ علماء کی وقتاً فوقتاً مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں مجلسیں ہوتی ہیں، وہ اپنا باقاعدہ منصوبہ تیار کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء کی صلاحیتوں کے ارتقاء کے لیے پروگراموں کا انعقاد، جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے اسی طرح کے پروگرام ریاستی سطح پر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے موضوعات اس میں رکھے جاتے ہیں جو علماء کی دلچسپی کے ہوں اور ان کی صلاحیتوں کا اس میں ارتقاء ہوتا رہے۔ اصلاح معاشرہ کے کام کیے جاتے ہیں، آسان نکاح کی مہم، تقسیم وراثت کی مہم، یا اصلاح معاشرہ کے اور پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے، مہمات چلائی جاتی ہیں۔ خطبات جمعہ کی تیاری اور تقسیم، بعض ریاستوں میں جو مجلس العلماء ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، اپنے کسی رکن کو ذمہ داری دیتی ہے کہ وہ خطبہ تیار کریں، اور پورے اسٹیٹ میں جو علماء ان کے ربط میں ان کو ہر ہفتے خطبہ جمعہ بھیجا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں خلاصہ تراویح بیان کرنے کا اہتمام، مساجد کو تقسیم کر لیا جاتا ہے، ہر مسجد میں تراویح کے بعد 5-7 منٹ کا خطبہ خلاصہ تراویح سنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ ربیع الاول میں سیرت کے موضوع پر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ دینی موضوعات پر مسابقات کا اہتمام، علماء کے درمیان مقابلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس پر انعامات کو رکھے جاتے ہیں، تقریری مقابلے ہوتے ہیں، تحریری مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ عرض کر دوں کہ ملک کی بیشتر ریاستوں میں یہ نظم قائم ہے۔ 2-3-4 ریاستیں ایسی ہیں جن کا نظم قائم ہے لیکن ابھی وہ ڈھیلا ہے، اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ حضرات کا تعاون مطلوب ہے۔ میں آخر میں پھر یہ بات کر دوں، مجلس العلماء میں شامل ہونے کے لیے، ایکٹیو ہونے کے لیے جماعت کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ جماعت 100% فکری اتحاد ہو، جماعت کی آدمی 100% تائید کرتا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجلس العلماء میں مختلف مکاتب فکر کے، مختلف دینی مدارس کے فارغین اس میں شامل ہو سکتے ہیں، مل جل کر اپنی ایکٹیویٹی انجام دے سکتے ہیں، اپنے وہ خود منصوبہ بندی کریں، اس کو نافذ کریں۔ کئی ریاستوں میں تو ان لوگوں نے باقاعدہ اپنا ایک دستور الگ سے وضع کیا ہے، تاکہ اسی کی روشنی میں ہم اپنے آئندہ کی سرگرمیاں انجام دیں گے۔ تو آپ حضرات سے میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ حضرات اپنے علاقوں میں جائیں تو خود اپنی اجتماعیتیں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جماعت سے نظم نہ ہو تو بھی اگر کسی شہر میں 2-4-5 علماء ہیں، اپنا ایک نظم قائم کریں اور اس میں اور لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی میں گیا تھا، آپ کو میں یہ بات سنا دوں، اسی پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ ابھی میں گیا تھا گجرات، وہاں کے 15 بڑے مدرسوں میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ گودھرا میں جا کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ گودھرا میں ایک علماء کی تنظیم ہے، تنظیم المسلمین۔ معلوم ہوا کہ 400 علماء اس سے اٹیچ ہے باقاعدہ۔ ہر ہفتے وہ خطبہ جمعہ تیار کرتے ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہر مہینے ان کی میٹنگ ہوتی ہے کہ اگلے مہینے اصلاح معاشرہ کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کو وہ طے کرتے ہیں اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب میں گیا ہوں، ایک دن پہلے ان لوگوں نے میری وہاں پہنچنے کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 250 علماء اکٹھا ہو گئے تھے، ان کے درمیان مجھ کو کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ ایک آئیڈیل علماء کی تنظیم ہے۔ ہمیں اس طرح کی تنظیم ہر جگہ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر عالم دین کی حیثیت لائٹ ہاؤس کی ہے۔ لائٹ ہاؤس سمندر میں ہوتا ہے، روشنی کی جاتی ہے تاکہ اس کو دیکھ کے جہاز اپنا راستہ لیں، صحیح راستے پر جائیں۔ ہر عالم دین کی حیثیت، چاہے وہ آبادی میں ایک ہو، اس کی حیثیت لائٹ ہاؤس کی ہے۔ اس کی ذات سے روشنی پھیلنی چاہیے، سماج تک کی اصلاح ہونی چاہیے،
لیکن اگر چند علماء مل کر یہ کام کریں تو زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ منظم طریقے سے وہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔